تذلیل کرو. وہیں سوشل میڈیا دیکھو نا آج کل وہ ٹھٹا کا دکھا رہے ہیں کہ وہاں کا جو ایک بندہ ہے جو بڑا پیسے والا بندہ ہے اپنی گاڑی لے کے مجنون قسم کا بندہ ہے بیچارہ, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کو پانی میں ہوتے کھلوا رہے ہیں, اس کو نکال رہے ہیں, اس کو دھکے دے رہے ہیں, کیا نہیں کیا کر رہے ہیں وہ. ایک مجنون بیچارہ کیا کر سکتا ہے, لیکن کس بنیاد پر کہ میں کسی آفیسر کا بیٹا ہوں, گاڑی بھی اپنی آفیسر بنی ہے. تو ایک بہت ہی بڑی اخلاقی خرابی ہے تمسخر. پیچھے کیا ہے اس کے تکبر. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی غریب آدمی, مسکین آدمی, کمزور آدمی کسی بڑے آدمی کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ بڑا ہی کرتا ہے, جو کہ وہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, جو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. کوئی پٹے والا کبھی کسی ڈائریکٹر کا, کبھی کسی ڈی او کا, کبھی کسی ٹی او کا, کبھی کسی ایس ڈی ایم کا, کبھی ڈی سی کا مذاق نہیں اڑا سکتا. سامنے تصور ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کو سمجھے. اور یہ فطرت آپ کو ان بڑے لوگوں میں عام نظر آئے گی. یہ فطرت آپ کو ان بڑے لوگوں میں عام نظر آئے گی. حقیقت میں کیا کر رہا ہوں, مذاق اڑا رہے ہوں. پس منظر میں کیا ہوگا, تکبر ہوگا, خود کو ہم سب سے اچھا سمجھ رہا ہوں, حق ہے میرا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں. کسی نے ہمت ہے جو میرا بگاڑ دے, جو بگاڑ سکتا ہے, تکبر ہے. ڈر ہوتا اللہ کا تو کرتا ہے اس طرح, کہہ سکتا تھا کہ کسی کو بگاڑ سکتا تو بگاڑے. یعنی کہ یہاں پر کیا ہوگا, وہ جو کنیکشن ہونا چاہیے, کانٹیکٹ ہونا چاہیے رب کائنات سے, کہ بندہ ہے رب کائنات کا, میں اس کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. وہ کانٹیکٹ بھی اس کا کٹ گیا, نہیں کٹا. وہ جو تعلق تھا رب سے, اگر وہ قائم رہتا, اس موقع پر جب میں کسی کا تمسخر اڑا رہا ہوں تو ممکن تھا کہ میں کسی کا تمسخر اڑا سکتا. سوچ میں اگر یہ ہوتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, غریب ہے تو کیا ہے, اللہ کو محبوب ہے, سمجھ میں آ رہی بات. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے. بڑا پیارا شعر ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو, بہادر شاہ ظفر کا ہے شعر ہے. بہادر شاہ ظفر میں ایگو کی بات کی ہے, دوسروں کا ایگ اڑاتے, خود میں نگاہ پڑی تو پھر معاملہ کیا ہوا. بہادر شاہ ظفر کی شعر, یہ میں نے نوٹس میں ڈال دیا, آپ لوگ دیکھیں. یہ آپ کو یاد ہے, یاد ہے جی؟ گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے گناہوں کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے نا, جو اصل میں ہونا چاہیے وہ اصل میں ہم لوگ ہو نہیں رہے ہوتے. کہ حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے, دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. پڑی برائیوں پہ جو اپنی برائیوں پر نظر پڑی, تو پھر مجھے دنیا میں کوئی برا نظر نہیں آیا, کیونکہ پھر تو مجھے سب سے برا خود نظر آیا. پھر میں اصلاح نفس کی راہ پر چل پڑا, پھر میں خود کو بہتر کرنے کی راہوں پر چل پڑا. پھر میں نے اپنے نفس کا جو ہے وہ بیٹھ کے محاسبہ کیا کہ یہ برائی میرے اندر کیوں ہے. جب میں نے خود کو دیکھنا شروع کیا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنے بڑے ایک کی خدا کیوں منع کر رہا ہے, کہ اس کے پیچھے کچھ اور. ہم آج کل کمپیوٹر میں جب لوگ سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایک جو پروگرامنگ ہوتی ہے سامنے نظر آتی ہے, اور ایک بیک ہینڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے. اصل چیز بیک ہینڈ والی ہوتی ہے جو پروگرامنگ ہوتی ہے. سنتے دھاگے مل رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر, لائنیں مل رہی ہوتی ہیں اندر, دھاگے مل رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر. پروگرامنگ پوری بیک ہینڈ ہوتی ہے, اور فرنٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں ڈسکریٹ نہ کرنے کی یہ لکھا ہے. اصل فرنٹ نہیں ہوتا, اصل بیک ہینڈ ہوتا ہے. سارا پروگرام اس سے بنتا ہے. تو یہاں معاملہ کیا کہ تمہارے بیک ہینڈ میں کوئی چیز ہے, وہ تکبر ہے, وہ ریا ہے, خود سے غفلت ہے, خود پہ نظر نہیں ہے, دوسروں پہ دیکھ رہے ہو, دوسروں پہ تمہیں نظر آ رہا ہے. جو تمہارا کام نہیں ہے اصل میں, جو تمہارا کام نہیں ہے کہ دوسروں کے ڈھونڈو, تمہارا کام ہے کہ اپنے عیب ڈھونڈو, تاکہ اپنے آپ کو عیبوں سے عاری کر کے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ایک نیک اور ایک صالح فرد کی حیثیت میں تم کھڑے ہو جاؤ. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے معاشروں کے اندر ختم ہو گیا. میں نے کل کہا تھا بہت اہم درس ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو, اپنے عیبوں کے پیچھے پڑو. اپنے عیب رہ گئے تو جہنم میں جاؤ گے. لوگوں کے عیب تو لوگوں کے نتائج کا معاملہ ہوگا نا, تمہارا معاملہ نہیں ہے. کسی کے اندر غیبت ہے, کسی کے اندر چغلی ہے, کسی کے اندر کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, وہ صلاح کے کاموں میں کرنے ہیں. مجھ میں تو نہیں ہے. سب سے پہلے تو مجھے خود کو دیکھنا ہے. اور ایک اچھا کام جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ریفلیکشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور آپ کے سامنے اور کسی اور میں کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو فوراً پلٹ کے خود میں دیکھو کہ کہیں مجھ میں تو نہیں ہے.
اگر مجھ میں ہے تو سب سے پہلے میں اپنے اندر سے اس کو ختم کروں. یاد رکھیے گا میں نے انگلش لٹریچر پڑھا, میں ٹرینر بنا, برٹش کاؤنسل کی ٹریننگ کی, تو انہوں نے کہا کہ جب لینگویج میں جب زبان پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ایرر ہوتے ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. مجھے ایک خامی بڑی یاد رہ گئی اور اس کو وہ لوگ کہتے ہیں فوسلائزڈ ایرر. اور فوسلس کہتے ہیں وہ مادہ جو دفن ہوئے ہوئے صدیاں گزر گیا ہو. خرابی وہ جو زمین کے اندر پڑے ہوئے خراب جو انسانی ڈھانچے, جانوروں کے ڈھانچے, کہتے ہیں پیٹرولیم بھی اسی سے بنتا ہے, تیل وغیرہ سے بنتے ہیں, گیسز وغیرہ اسی سے بنتے ہیں, لیکن وہ نیچے پڑے پڑے ہزاروں سال گزر جاتے ہیں. ان کی اصلاح ممکن ہے, ممکن ضرور ہے, لیکن بڑی مشقت سے, بڑی محنت سے. وہ فوسلائزڈ ایرر ہے, اندر پڑے ہوئے ایسے ایسے مرض ہیں ہمارے اندر کہ جو آسانی سے دور نہیں ہو سکتے. ان کے لیے بڑی مشقت کی اور بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اندر سے چیزوں کو ختم کرنے کی. تو ہمارے اندر جو یہ موجود ہے, یسخر کے بیک ہینڈ میں جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر. یہ مفسرین نے, میں نے اس میں چیزیں ڈال دی آپ کے لیے, انشاءاللہ کوئی نوٹس ملیں گے کل. جتنا میں کام کر پا رہا ہوں وہ انشاءاللہ کل دنوں کا پردہ مکمل کرنے میں انشاءاللہ کچھ ٹائم لگ جائے. میں نے گزارش کر دی ہے کہ سب کو شامل کر دیں واٹس ایپ گروپ میں, اور گروپ فارم لکھ دیں نام اس کا, پرانی اردو فہمی کے نام سے, پہلی کلاس نمبر 1, اور اس کے جو نوٹس ہم دیں گے تو اس میں موڈیفیکیشن ہوگی, وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ اس میں دے دوں گا. پہلی کلاس سے ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی. لا يستكبر من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. اب اگلی بات پر آتے ہیں کہ تمسخر سے کیوں منع کیا اللہ رب العالمین نے. بات تو وہی ہے جو میں نے پہلے بھی کی کہ بندہ آپ کے سامنے مجبور ہے, بندہ آپ کے سامنے کمزور ہے, بندہ آپ کے سامنے لاچار ہے, تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے سامنے زوردار ہو, آپ اس کے سامنے طاقتور ہو, لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ جہاں تو میرے بندے کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے نا, تو میں اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب تو اس نے حملے کرتا تو دفاع کا میں کر رہا ہوتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, رب کائنات فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دے رہا ہوتا ہے, تو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے, فرشتہ کہتا ہے کہ وہ نہیں تو ایسا ہے, وہ نہیں تو ایسا ہے. اور جب فرشتہ کہتا ہے کہ وہ نہیں تو ایسا ہے, تو پھر رب کائنات تو ایسا ہے کرنے میں کوئی چیز روکتی نہیں ہے. پھر رب کائنات کو تو ایسا ہے کرنے میں کوئی چیز روکتی نہیں ہے. آج جو تم چیز کہہ رہے ہو اس کو ممکن ہے کہ تم میں, تمہارے اولاد میں, تمہاری نسل میں کہیں نہ کہیں تمہیں وہ چیز پھر نظر آ جائے جو تم نے اپنے لیے خود خسارے کا سامان ڈھونڈ لیا. تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیسے میرے ساتھ ہو گیا. میرا تو معاملہ ایسا نہیں تھا, میرے تو نسل میں ایسا معاملہ نہیں تھا, یہ مرض تو میرے کہیں تھا ہی. تو مذاق نہ اڑاؤ کسی کا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں. ایک خاتون آئی ہے, مکالمہ ہوا ہے, واپس چلی گئی ہیں, تو مسکرا کر نبی کو کہتی ہے کہ یہ تو قد کی ٹھگنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دو تو اس کو بھی کڑوا کر دے. کڑوی بات, اللہ کی بات نہ کرو. کیا کرا, ٹھیک نہیں کرا, کرتی چھوٹی تھی, واقعی چھوٹی تھی, لیکن اگر اس کے سامنے کہہ دی جاتی تو اس کو کتنا مایوس ہو جاتا. کلیئر ہو گئی بات کے لیے, پہلا ایپ کلیئر ہو گیا. تو اب ہم جتنے بھی ہم لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں, اپنی اولادوں کو, اپنے بھائیوں کو, میں نے کل بھی کیا کہا تھا, وجعلنا للمتقین اماما کی کیفیت پر, منصب پر فائز ہونا ہے. اسی لیے کیا کرنا ہے, اس اصلاح کے کام کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اور اس اصلاح کے کام کے اندر یہ تمسخر والا جو معاملہ ہے, اس تمسخر والے معاملے کو کہیں بیک اینڈ پر تکبر موجود نہ ہو. اور تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر اگر تکبر آ گیا تو میرے سامنے اس سے برا میرے سامنے, کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے, خدا ہی کو زیب دیتی ہے, بندے کو یہ تکبر زیب ہی نہیں دیتا. بندہ خدا نہ بن جائے, خدا نہ سمجھے خود کو کہیں, خدا رب العزت اس بات پر ناراض ہوتا ہے. لومازہ کے معنی کیا ہے؟ ایب جوئی, ایب جوئی. اب ایب سمجھتے ہیں, پھر وہی بات ہے کہ ہم مذاق اڑانا, یہاں لوگوں میں سے ایب نکالنا. اور ایب جوئی کے اندر کیا ہے, سورہ ہمزہ کے اندر لومازہ اور ہمزہ ملا کر لفظ رہے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. مفسر نے لکھا کہ ہمزہ اور لومازہ کے الفاظ دو مختلف معنی دیتے ہیں.
ایک معنی وہ ہے کہ جو بندہ زبان سے کسی کے عیب نکالے اور ایک جسم کے اشاروں سے کسی کے عیب نکالے. خدا نے دونوں کو پکڑ کر کہا. اور یقین جانیے کہ یہ درس نمبر 38 ہے یوٹیوب چینل میں میرا, اس میں آپ اگر دیکھیں گے 5 منٹ کا درس ہے. سورہ حمزہ کو میں نے سمیٹا, اس کے اندر جتنا میری کوشش تھی اس کو ذرا آپ لوگ سن لیجیے گا. نواب زین لگا رہی یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے 5 منٹ کا ایک درس ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پر نار اور اللہ کے 2 نام ہیں. نار بھی ایک کیفیت اس کا نام ہے, آگ کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ بھی ایک نام ہے. یہ 2 نام پورے قرآن میں کہیں جمع نہیں ہوئے سوائے ایک جگہ کے, اور وہ سورہ حمزہ ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ رب العالمین کی یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور خدا اتنا برہم کس پر ہے کہ جو خدا کے بندوں کے پر عیب جوئی کرتا ہے, لوگوں میں سے عیب نکالتا ہے. کسی کو کانا, کسی کو ٹھکنا, کسی کو اندھا, لنگڑا, لولا, اس طرح کی چیزیں کہنا. اور کیا ہوگا, عیب نکالنا. عیب نکالنے میں کیا ہوتا ہے, یہ الحمدللہ جتنے بھی چہرے میرے سامنے موجود ہیں یہ سارے کے سارے دعوتی فکر کے لوگ ہیں. ہماری دعوتی صفوں میں لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, ان کا ماضی کیا تھا بیچاروں کا, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا نہیں پتا. رسول خدا میں نے اتنی اپنی بیٹی کو جنا زندہ دفن کیا, آگے اقرار کیا, معلوم ہے سر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کے اندر کیا اس کے بعد صحابہ نے اس کو آگ دے, تو وہ ہے نا کہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا تھا, نہیں, آگ گئی ماضی, بندہ آ گیا, توبہ کر کے آ گیا, اس پرانے ماضی کے ان گناہوں کو اٹھا کر اس کو پار کرنا. اور آج سوشل میڈیا یہ کام کر رہا ہوتا ہے, کتنی اس کی برائیاں ہیں نا بہت سی, اور ان برائیوں میں بہت بڑی برائی یہ والی بھی آ رہی ہے کہ آپ کے پورے ماضی کو اٹھا کے لے کر آ جائیں گے. آپ آج سے 20 سال پہلے اور 30 سال پہلے اگر آپ سے کچھ ہو چکا ہے, خدا کی بارگاہ میں ہو چکا ہے, خدا سے معافی مانگ چکے ہو, خدا معاف کر چکا ہے, لیکن یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پرانی تصویر اٹھا کے لے کر آ جائیں گے, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے کہ فلاں بندہ نے تم نے تو یہ کیا تھا. حالانکہ آج دیکھو نا, نہیں کیا ہوا بندہ, آج کیا ہے, وہ پلٹ کر آ گیا بیچارہ, اور پلٹ کے آنے والے کے لیے کتنے انعامات کا اعلان رب کائنات نے کیا ہوا ہے. خدا درگزر کر رہا ہے, تو درگزر نہیں کر رہا. خدا معاف کر رہا ہے, تو معاف نہیں کر رہا اس کی برائیوں کو, اس کی خامیوں کو. تو اتنا بڑا معاملہ آ گیا ہے. میں تو سیدھی بات ہے کہ میں پولیٹیکل اس مائنڈ کا نہیں ہوں بندہ کہ پولیٹیکل جو مخالف بندہ ہے اس کے کردار کشی کر لوں بیٹھ کے, پولیٹیکل اصولوں پر بات کرو بیٹھ کے. یعنی کہ ہمارے موجودہ حکمران کے معاملے میں بھی ایسے کرتے نا لوگ کہ تمہارا 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تمہارا ماضی کیا ہے, کیوں کہتے ہو سر؟ اگر آج وہ توبہ طائب ہو کے دین کی طرف بڑھ رہا ہے, اسلام کی طرف آ رہا ہے, اب جب وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے پرانی تصویر لگا دی, مولانا صاحب نے دعا کی تو پرانی تصویر لگا دی. اس کے وجہ سے دعا کیوں کی؟ دعا پر بھی کوئی اعتراض ہے. کسی بندے کی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آنے کے لیے اگر تم دعا کرو تو اس دعا پر بھی کوئی اعتراض ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس موجود ہے, یہ ذہن, یہ ذہنی انتشار, یہ خلفچار ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو ان کا ماضی یاد دلا کر ان کو شرمندہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے, آپ پڑھ چکے ہو, سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے رب کائنات. رب کائنات تو درگزر کر رہا ہے, لیکن یہ لوگ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اللہ کا معاملہ, اس بندے کا معاملہ کیا تھا, وہ کوئی چور تھا, کوئی ڈاکو تھا, کوئی رہزن تھا, کوئی زانی تھا, کوئی قاتل تھا, آ گیا پلٹ کر, چھوڑ دو بس, مت بولو اس کو, نہ نکالو اس کے عیبوں کو, نہ برے دو اس کے ماضی کو, نہ اس کے ماضی کے افسانوں کو اور کرداروں کو اٹھا کر اس کو ذلیل و رسوا کرو معاشروں کے اندر. بڑی اہم باتیں اسلام نے کی ہیں, بڑی اہم باتیں, بہت اہم درس لی ہے اسلام نے. اور فرمایا کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے خدا اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. حدیث ہے اس کے اندر, اور جس کے عیبوں کے پیچھے خدا لگ جاتا ہے اس کو زمانے میں, اس کو گھر میں خوار کے پکڑ دو. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں کسی کے عیب کے پیچھے لگنا چاہیے, سختی سے منع ہے. جو بھی چھپی ہوئی بات ہے اسے چھپا ہی رہنے دو. جو بھی چھپی ہوئی بات ہے, وحید بھائی کی بات ہے, یونس بھائی کی بات ہے, اشرف کی بات ہے, جو بھی ڈھکی ہوئی بات ہے ڈھکا ہوا رہنے دو. مت اسے بولو, مت اس کو جو نا ڈھکا اس کا ہوتا ہوگا, مطلب پورے معاشرے کے اندر کوئی بندہ آپ کا ساتھی, آپ کا بھائی. اور یاد رکھیے گا اللہ العالمین کے ناموں میں ایک نام کیا ہے, ستار. معنی ہم کبھی سوچیے ستار کے معنی کیا ہے, عیبوں کو ڈھانپنے والا. اس کی
صفت ہے تو تم اس صفت کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہ صفت تو اختیار کرنے والی ہے. تکبر خدا کو دے دیتا ہے، وہ صفت ہمیں اختیار نہیں کرنی. خالق وہ ہے، ہمیں خالق بننے کا دعویٰ نہیں کرنا. شفا وہ دیتا ہے، شفا کا دعویٰ ہم لوگوں نے نہیں کرنا کہ ہم شافے ہیں. لیکن یہ صفت تو اختیار کرنے والی ہے. وہ بھی ایبوں کو ڈھانپنے والا ہے، تم بھی ایبوں کو ڈھانپو. وہ بھی صبر کرنے والا ہے، تم بھی صبر کو کرو. وہ بھی شکر کرنے والا ہے، تم بھی شکر کرو. جو اللہ کی صفات ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے، ان صفات کو تو بندے کو اختیار کرنا چاہیے. اور پھر ذرا سنیے گا ایک اور حدیث، ذرا سنیے گا. جس کسی نے، حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے کسی شخص کے چھپے ہوئے بھید کو چھپایا، لوگوں نے بلا سے چھپا دیا، روک دیا، ڈھانپ دیا. اس کو پتا تھا رسوا کر سکتا تھا لیکن خاموش ہو گیا. اس کے ایبوں کو اللہ چھپائے گا، وہ تو چھپائے گا. لیکن یہاں اجر کی بات کی گئی ہے. اس کو کتنا اجر ملے گا؟ زندہ دفن ہوتی ہوئی لڑکی بچی کو بچانے میں جو ثواب ملتا ہے، اللہ رب العالمین یہ ثواب اس بندے کے کھاتے میں لے لیتا ہے. برائی تھی اس کے اندر، تھی اس کے اندر، لوگوں کے سامنے نہیں کھلی تھی. کھلنے کا موقع آ گیا، تم نے کہا کہ نہیں، روک دو، بس آپ کو ختم کرو، چھوڑو، آگے نہیں بڑھو. آپ کو معلوم تھی، آپ کہہ سکتے تھے، آر دلا سکتے تھے، ایک بتا سکتے تھے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کر سکتے تھے. بڑا ہوا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. کیا سمجھتا مجھے نہیں معلوم؟ اب جو تمہیں معلوم تھا وہ تم نے اٹھا کے سب کے سامنے ڈال دیا. اگر تم نے یہ کام روک لیا، ضبط کر لیا، تو خدا کیا کہتا ہے کتنا اجر دوں گا؟ زندہ دفن ہوتی ہوئی بچی کو دفن ہونے سے بچانے پہ جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن کی تعلیمات کتنی اسلامی معاشروں کو حسن دینے والی تعلیمات ہیں. ہمارے معاشروں کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری، اور اس دوری کے اندر ہمارا بھی بڑا قصور ہے. مجھے بتائیں کہ یہاں مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ جیسا کہ پڑھوں نا، تھوڑا سا فرق یہ کہ میں یہاں آنے سے پہلے تفاصیل اٹھاتا ہوں، پڑھتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے قرآن کے بند لگا دیے کہ نہیں، قرآن نہیں بتانا لوگوں کو. یہ بحر ہے، یہ سمندر ہے، اس میں وہ کودے کہ جو تیرنا آتا ہو. یہ ایک بہت بڑی اس دور کے اندر آ کر یہ پیدا، اس سے پہلے نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان پڑھ صحابہ تھے، عربی تھے، ان کو بھی دین سکھایا جا رہا تھا، ان کو بھی قرآن سکھایا جاتا تھا، وہ بھی قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. کوئی قید و بند نہیں تھی اس دور کے اندر. ہم جا کر قید ڈال دیں. ہم کہاں سے باتیں اٹھا کے لاتے ہیں؟ بھائی یہی تفاسیر سے اٹھا کے لاتے ہیں، تفاسیر سے اٹھا کے لاتے ہیں نا، وہیں سے حدیث سے پڑھتے ہیں، کوئی ساری آگے جا کے پوچھنا دیتے ہیں. تو یہ قرآن کی تعلیم کے اندر جو بیریئرس ہیں وہ دور کرنا، اس کو عام کرنا. اگر ہم عام کریں گے تو معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ خیر بڑھے گی. تو یہ جو محفل آج ہم نے منعقد کی ہے، یہ آپ لوگ ایسی محفلیں مسلسل منعقد کرتے رہیں تو معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو لوگوں کو، مذاق مت اڑاؤ، ایب مت نکالو، اور برے ناموں سے مت پکارو. اتنی بڑی تعلیم. وہی ترجمہ القرآن سے بہت رحمۃ اللہ علیہ اچھا لوگ تعلق ہے، پڑھے اچھا لگتا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے لوگوں کو مت پکارو. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ برے ناموں سے لوگوں کو پکارنا ہمارا معمول بن گیا ہے. اچھے ناموں سے پکار سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی عادت تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا نام دیا؟ عتیق. امیر حمزہ کو کیا نام دیا؟ جی سید الشہداء. اور علی رضی اللہ عنہ کو ذوالفقار، اللہ کی تلوار. سیف اللہ اس کا لقب تھا، خالد بن ولید کو نام دیا. تو اچھے نام دینا تو یہ تو ایک روایت تھی. برے نام دینا یہ کسی کی روایت نہیں اسلام کے اندر. ہر وہ برا نام، ایسے دیکھو بعض اوقات ایسے بھی نام ہوتے ہیں جن کے علاوہ لوگ پہچانتے نہیں کسی کو. ایسے بھی نام ہوتے ہیں کہ جن ناموں کے علاوہ لوگ اس کو پہچانے نہیں پائیں گے. یہاں پر عبد اللہ ہے، آپ کون سے عبد اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو اس کے لیے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں بوڑھوں کے اندر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ میں ملی ہوئی ہوتی ہے کہ جس سے بندہ اس کو پہچاتا، اس کو بھی برا نہیں لگتا ہے. 10 آصف ہے چمڑ ناگا کے علاقے کے اندر رہتے ہیں، ان میں سے کون سا آصف جو چھوٹے کا ہوتا ہے؟ چھوٹو، آصف چھوٹو. اب اس کو برا نہیں لگتا. اس کو معلوم ہے صرف ایک تمیز کرنے کے لیے، پہچان کے لیے کہا گیا، کسی کی تمسخر کے لیے نہیں کہا جاتا. اس دائروں کے اندر اگر ہے تو درست ہے،
اور اگر ان دائروں کے علاوہ تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا معیوب ہے جی. تو شیخ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نمبر 1 بات یہ کہ ظالم کے خلاف، ظالم ہے بڑا، ظلم کر رہا ہے بڑا. آپ معاشروں میں یہ کام تو کرتے ہیں نا. اسلامی تحریکیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ، یہ جو نظام، یہ جو بادشاہ، یہ شاہ، یہ سارا ظلم کا معاشرہ ہے. ان کے ظلم کو آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اس نے یہ ظلم کیا ہے، اور حقیقت بھی ہے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات ملے. تو یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ظالم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر مظلوم کی بات، مظلوم کے لیے 6 پوائنٹ سے وہ انشاءاللہ آپ کو نوٹ سے مل جائیں گے. مطلب تفصیل میں نہیں کرا، کافی ٹائم بیچ سے گزر رہا ہے، ہم ایک ہی آدمی چلے. پر ہم کو پڑھتے ہیں کہ یہ کام بہت برا ہے. بعد الایمان، ایمان کے بعد اب یہ اگر تمہیں چیزیں موجود ہیں، 3 چیزوں کو ذرا یاد رکھیے گا. کون سی؟ کسی کا مذاق اڑانا اور 3 کام اگر موجود ہیں تو کیا کرو؟ ہم پہ کائنات کیا کر رہے ہیں؟ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو خدا کی بارگاہ میں تمہیں کس نام سے اٹھایا جائے گا؟ خدا کے پاس تم کیا ہو اگر تم یہ کام کرتے ہو؟ ظالم. تو کیا ظالم کی کیفیت میں خدا کی بارگاہ میں اٹھنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ خدا نے خود ہی واضح کر دیا یہ ظالموں کے کام ہے. کون سے کام ظالموں کے ہیں؟ بس اس سے احتیاط کرتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں کی طرف چلتے ہیں.